چمن میں رکھتے ہیں کانٹے بھی ایک مقام ہے دوست، چمن میں رکھتے ہیں کانٹے بھی ایک مقام ہے دوست، فقط گلوں سے ہی گلشن کی آبرو تو نہیں۔ آپ سبھی دوستوں کا، دیکھنے والوں کا استقبال، خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK کے ایک اور تازہ شمارے میں ہماری طرف سے پیار، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں، اور امید آج بھی ہمارے سبھی دیکھنے والوں کے لیے، سبھی ناظرین کے لیے یہی کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں اور زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ ناظرین محترم، کہتے ہیں کہ رات جو ہے وہ خواب دیکھنے کے لیے ہے اور دن ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم آنکھیں تو کھولتے ہیں لیکن ہمارے ارادے، ہماری انیشیٹیوز، ہمارے جذبے وہ سوئے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر پہ اصرار ہے جن کو بہت، پہلے ان کو خواب سے بیدار ہونا چاہیے۔ یہی بیداری کی نوید لے کے بعد سحر اس نئی صبح میں ہم ہمیشہ اس پروگرام کا نیا شمارہ لے کر آتے ہیں، ایک مہمان سے آپ کی ملاقات کرتے ہیں جن کی شخصیت، جن کے سفر، جن کے تجربات، مشاہدات، جن کی جد و جہد اور تقدوں سے ہمارے جذبوں میں بھی ایک نئی جلا ابھرتی ہے، ایک نئی توانائی، ایک نیا بلبلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم بھی اپنے سفر پہ ایک نئے جوش و خروش سے نکلتے ہیں، کچھ نئے جذبوں کے ساتھ نکلتے ہیں، نئے ارادوں کے ساتھ نکلتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اپنی بہتری، اپنے معاشرے کی بہتری میں ہمارا بھی تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہو۔ خیر، اس شخصیت سے آج بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے جن سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے، جن کی جرنی کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے، لیکن گۄڈٕ چھُ تۄہہِ انتظار آسان موسمس متعلق تہٕ شہران متعلق شیش خبر۔ رات پٮ۪ٹھ چھُ موسمس منٛز واریاہ بہتری، لُکھ چھِ وَنان رات دیُت اَسہِ تاپھ، وُستہٕ خانن أڑجن گوٚو وُشنیر، تہٕ آز موسمٕچ کیٛاہ حالت روزِ، شہران پٮ۪ٹھ کُکُن روزِ ٹریفکُک آمد رفت، تَتھ متعلق دِن أسۍ زان حمیرہ شفیع۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں حمیرہ؟ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ جی، آپ بالکل بجا فرما رہے تھے ابھی خوابوں کے بارے میں، ہمیں خواب بڑے بڑے دیکھنے چاہیے، انفیکٹ ایسے خواب دیکھنے چاہیے جن سے کہ ڈر لگتا ہے نا، ڈر لگتا ہے، مطلب آسان نہیں ہونے چاہیے نا، بڑے خواب ہونے چاہیے، ناٹ ایزی اکمپلشڈ، جی بالکل، رائٹ۔ اینی ویز، السلام علیکم، خوش آمدید آپ سبھی کا آپ کے اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں ہم کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے اپنی زندگی میں۔ اہم اطلاعات آپ تک پہنچائیں گے، لیکن اس سے پہلے آج دن کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آج ہمارے دیش میں نیشنل ٹیکنالوجی ڈے منایا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، دراصل آج ہی کے دن 1998 کو راجستھان کے پوکھرن میں 3 نیوکلیئر ٹیسٹس جو ہے وہ کنڈکٹ کیے گئے، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہمارے دیش نے خود کو نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔ اور انفیکٹ امار بھائی، اگر ہم ٹیکنالوجی کے بارے میں ان پرٹیکولرلی بات کریں نا، اب دیکھیں نا، ٹیکنالوجی از ایوری ویئر۔ اگر ہم ابھی لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، دس از آل بیکاز آف ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ اور موجودہ دور میں اگر ہم ایجوکیشنل سیکٹر کے بارے میں بات کریں، ایسی بہت ساری فیسلٹیز، انوویشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی ہے، جیسے کہ پروجیکٹر کے بارے میں ہم بات کریں یا کمپیوٹر سسٹم، انٹرنیٹ وغیرہ، اس نے بھی جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کافی حد تک زندگی جو ہے آسان بنا دی ہے۔ ٹیکنالوجی کا انٹرونشن تو زندگی کے خیر ہر ہی شعبے میں ہے، لیکن بس میری اس میں ایک ہی گزارش ہوگی کہ ہم ٹیکنالوجی تو ہر جگہ ہے، ٹیکنالوجیکل ایکسپلوژن آپ کہہ لیں یا ٹیکنالوجی کی فراوانی بہت زیادہ ہے، لیکن ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کیسے کرتے ہیں، صحیح ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ آج کے دن ہم اس پہ غور و خوض کریں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال اس حد تک ہو کہ ہماری زندگیاں متاثر نہ ہوں، ہمارے رشتے متاثر نہ ہوں، انسانی روابط متاثر نہ ہوں، جو ہماری جینے کی، ہماری زندگی کے اساس ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ٹیکنالوجی جو ہے اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اٹس گاٹ ڈس ایڈوانٹیجز ایز ویل۔ آپ دیکھیں اگر ہم انٹرنیٹ کی بات کریں تو بہت سارے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، سو اٹ جسٹ ڈپینڈس اپون اس ہاؤ وی ول یوز اٹ۔ اینی ویز ناظرین، آپ کو انتظار رہتا ہے موسم اور شہراؤں کے حوالے سے جانکاری لینے کا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ آج سری نگر کا موسم کیسا رہے گا۔
श्रीनगर का मौसम जनाब आज खुश्की रहेगा। वही अगर हम दर्ज हरारत की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। वही जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 38, कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। शहराओं के हवाले से भी बताते चले नाजरीन कि आज नेशनल हाईवे 44 पर बड़ी गाड़ियों को नवयुग टनल से जम्मू जाने के लिए इजाजत दी गई है और SSG रोड आज दिन के लिए भी बंद ही रहेगा। मजीद इतलात के लिए आप दिए गए नंबरात जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तयाब है, उनसे आप राबिता कर सकते हैं। जी हमारा बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा। तो फटाफट से, क्योंकि आज जो मुलाकात हमें करनी है अपने मेहमान के साथ बहुत दिलचस्प होने वाली है, लेकिन पहली सौगात अब्दुलरशीद हाफिज साहब तो तिहंज पार्टी यम करन लुक मौसीकी हुंद अख बात पेश, अम सत सपदो सारी महजूज, यह बात वुछो बोजो तो तम पत करो पन्निस मोअज़्ज़ज़ मेहमान सत मुलाकात। तो वुछान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। हाय विस्मत तेली पोस कदम बूद गसनै तस्त में खजान, तेली पोस कदम बूद गसनै तस्त में खजान, तेली पोस कदम बूद गसनै तस्त में खजान, तेली पोस कदम बूद गसनै तस्त में खजान। अदल दुम जन्नत ताब जहन्नम बे बुत खाने, आई विस्म तस्वीर अदल दुन जन्नत साब जहन्नम बे बुत खाने, भाई विस्म तस्वीर ओ आलम करे मशोक सिकन नहीं छमाला नहीं, भाई विस्म तस्वीर दर सीर वादत रूह ये खालसा मरिस मन, दर सीर वादत रूह ये दर सीर वादत रूह ये खालसा मरिस मन, दर सीर वादत रूह ये खालसा मरिस मन। पाय बर का भूल लग खास दुकानी, भाई विस्म तस्वीर पाय बर का भूल लग खास दुकानी, भाई विस्म तस्वीर आलम करे मुशक सिकन नहीं छमाला नहीं, भाई विस्म तस्वीर खुदराव तुरुन खोच तो तू पाय दर दरियाव, खुदराव तुरुन खोच तो तू पाय दर दरियाव, खुदराव तुरुन खोच तो तू पाय दर दरियाव, खुदराव तुरुन खोच तो तू पाय दर दरियाव। नुहना ये अंदर पाक जातस नाद लायो नहीं, भाई विस्म तस्वीर नुहना ये अंदर पाक जातस नाद लायो नहीं, भाई विस्म तस्वीर आलम करे मुशोक सिकन नहीं छमाला नहीं, भाई विस्म तस्वीर आलम करे मुशोक सिकन नहीं छमाला नहीं, भाई विस्म तस्वीर यम जोल संगन दार कंगस कोर्न संगन सूर, यम जोल संगन दार कंगस कोर्न संगन सूर, यम जोल संगन दार कंगस कोर्न संगन सूर, यम जोल संगन दार कंगस कोर्न संगन सूर। ऐ फरहादन जीन शिरीन मुल्की ईरानी, भाई विस्म तस्वीर ऐ फरहादन जीन शिरीन मुल्की ईरानी, भाई विस्म तस्वीर आलम करे मुशोक सिकन नहीं छमाला नहीं, भाई विस्म तस्वीर हाय विस्म
قسمتس سۭتۍ پون لاجو تازیارانٕے آی قسمتس سۭتۍ پون لاجون تازیارانٕے طوطس جاے چھے زوٗنہِ ڈبے بٔسِتھ منٛز آبس 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 آگر پچھلے تابیاچی جن پرستانٕے آی قسمتس سۭتۍ پون لاجون تازیارانٕے آگر پچھلے تابیاچی جن پرستانٕے آی قسمتس سۭتۍ پون لاجون تازیارانٕے عالم کرے مسوک سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے آی قسمتس سۭتۍ پون لاجون تازیارانٕے ہاے قسمتس سۭتۍ پون لاجو تازیارانٕے آی قسمتس سۭتۍ پون لاجون تازیارانٕے تُل لَلہِ بُرکَے پان تاخی کوٚرُن سوٚدرس منٛز تُلہِ بُرکَے پان تاخی کوٚرُن سوٚدرس منٛز تُل لَلہِ بُرکَے پان تاخی کوٚرُن سوٚدرس منٛز تُلہِ بُرکَے پان تاخی کوٚرُن سوٚدرس منٛز اَتھ دٔریاوس چھُنہٕ سَنِتھ نیب نِشانٕے آی قسمتس سۭتۍ پون لاجون تازیارانٕے او اَتھ دٔریاوس چھُنہٕ سَنِتھ نیب نِشانٕے آی قسمتس سۭتۍ پون لاجون تازیارانٕے عالم کرے مےٚ شوقہٕ سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے آی قسمتس سۭتۍ پون لاجون تازیارانٕے نفع تہٕ نۄقصان ترٛاو پتھ کُن کُن پرستے روز نفعت نۄقصان ترٛاو پتہٕ کُن پرستے روز نفع تہٕ نۄقصان ترٛاو پتھ کُن کُن پرستے روز نفعت نۄقصان ترٛاو پتہٕ کُن پرستے روز عبدالوہابو کُن فیکُن زانہٕ قرآنٕے آی قسمتس سۭتۍ پون لاجون تازیارانٕے عبدالوہابو کُن فیکُن زان یکسانٕے آی قسمتس سۭتۍ پون لاجون تازیارانٕے ہا وہب کھارو کُن فیکُن زانہٕ قرآنٕے آی قسمتس سۭتۍ پون لاجون تازیارانٕے عالم کرے مسوک سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے آی قسمتس سۭتۍ پون لاجون تازیارانٕے عالم کرے مسوک سۭتۍ نَے چھےٚ نالانٕے آی قسمتس سۭتۍ پون لاجون تازیارانٕے ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریکفاسٹ مارننگ JNK. ناظرین کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کبھی بھی دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ویسے چاند اور سورج جو ہے ان کے بیچ میں بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دونوں جو ہے اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں. بہرحال آج کے مہمان سے آپ کی ہم ضرور ملاقات کرائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا پڑ رہا ہے. آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. دان ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت، تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو رابطہ کیجیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814-021-991. آپ کا پھر سے ایک بار استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK. ناظرین محترم، بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں جانیں، جس کے لیے وہ کبھی کبھار جوتشی کے پاس جاتے ہیں، پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں. لیکن بہرحال ہم نہیں جانتے کہ مستقبل میں آنے والے کل میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے، وہ دن ہمارے لیے کیسا ہوگا. لیکن ماہر تعلیم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو واقعی یہ جاننا ہے
کہ ہمارا مستقبل کس طرح کا ہوگا تو آپ ایک کلاس روم میں جائیے اور وہاں دیکھیے ایک استاد اور ایک شاگرد کے بیچ میں کس طرح کا تبادلہ ہو رہا ہے، کس طرح کا تبادلہ خیال ہو رہا ہے، کس طرح کا مواد ایک استاد ایک طالب علم تک پہنچا رہا ہے، اور وہ تعلیمی ماحول کس طرح کا ہے، وہی ماحول آپ کو اندازہ دے گا کہ ہمارا مستقبل کس طرح کا ہونے والا ہے۔ اور اسی تعلیمی ماحول کو بنانے میں تعلیمی یہ جو شعبہ ہے اس کو نکھارنے میں، بچوں کے تعلیمی تقاضوں کو پورا کرنے میں ہمارے اساتذہ کا بہت بڑا رول ہے۔ ٹیکنالوجی کتنی بھی آگے بڑھ جائے، ہمارے پاس کتنی بھی نالج آ جائے، لیکن نالج کی صحیح انٹرپریٹیشن ایک استاد ہی دے سکتے ہیں، اور ایسے ہی ایک قابل قدر اور محترم استاد کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ ان کا نام ہے فیاض احمد وگے صاحب، فاؤنڈر ڈائریکٹر ہوپ کلاسز پرے پورہ سری نگر اینڈ اننت ناگ۔ السلام علیکم فیاض صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال اور Thank خیر you, sir. مقدم پروگرام گڈ مارننگ جے این کے میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیاض صاحب، میرے کو ایک کنفیوژن پہلی آغاز میں ہی کلیئر کرنا ہے، احمد زویلی صاحب کون ہیں اور فیاض احمد وگے صاحب کون ہیں؟ کیا یہ دونوں ایک ہی شخص ہیں؟ اور یہ نام اس کا کیا لاجک ہے، یہ کس طرح سے پڑا؟ کیونکہ آپ احمد زویلی صاحب کے نام سے بھی مشہور۔ بیسکلی احمد بیسکلی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس نام کو پراپرلی نہیں لے پاتے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اصل میں 2011 میں نے سٹارٹ کیا تھا ایک انڈیویجول کوچنگ اکیڈمی فار کمپٹیٹیو ایگزامس فار جی. کیمسٹری۔ اوکے، ایجپٹ کے ہمارے ایجپٹ جو ہے نا ہمارے یہاں ایک سائنٹسٹ ہیں، مصر کے ایک سائنٹسٹ ہیں ہمارے احمد حسن زویل، اچھا اوکے، وہ نوبل لارٹ ہیں، جی جی فیم ٹو کیمسٹ ہیں۔ ان کے آنر میں نے ایک اکیڈمی بنائی تھی، کوچنگ اکیڈمی جی، احمد زویل اسکول آف کیمسٹری۔ اچھا، Alright, یہ جی، اسی جی. سے ہاں. اس کا نام کا تو مخرج۔ بیسکلی بہت سارے لوگوں کو ایسا کنفیوژن ہو گیا شاید یہ میرا ہی نام ہے، تو بچوں میں چونکہ وہ نا مجھے کوچنگ اکیڈمی سے مشہور ہو گیا۔ مشہور ہو گیا احمد زویل سر، احمد لیکن زویل سر۔ اصل نام آپ کا فیاض فیاض احمد احمد وگے صاحب۔ تو فیاض صاحب، خیر آپ کا یہ جو تعلیمی سفر ہے یا پھر جب آپ خود استاد بنے، پھر کس طرح سے آپ نے یہ تعلیم کا جوہر جو ہے اپنے بچوں تک پہنچایا، خیر اس بارے میں تو ضرور بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ آپ کس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، بچپن کس طرح سے گزرا، تھوڑا بہت بچپن کی یادوں کو تازہ کیجیے۔ پہلے تو میں بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا کہ میں اپنی کچھ باتیں شیئر کروں اپنے ناظرین سے، پلیجر از اپنے آل لوگوں آرز۔ سے۔ سب سے پہلے جو میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جی. میں بہت ہی شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جن نے ہمارے درمیان بھیجے محسن انسانیت حضرت محمد عربی صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم۔ علیہ وسلم، کیا بات ہے۔ بیسکلی جو جیسے میری گرومنگ ہوئی ہے، میرے جو فادر صاحب ہیں وہ کارپینٹر ہیں۔ جی، میں ساؤتھ کشمیر کلگام ڈسٹرکٹ سے ہوں، وہاں ایک گاؤں پڑتا ہے کاڈر۔ کاڈر، ہاں، میرے ساتھ بچپن سے ہی میں ایک اچھی بات یہ رہی، میرے فادر صاحب اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے 5ویں تک ہی پڑھی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ ان کو ایک یہ رجحان پتہ نہیں کیسے ڈیولپ ہو گیا تھا۔ وہ ہمارے یہاں ایک ہوا کرتا تھا انجمن تبلیغ الاسلام، وہ ایک میگزین لاتے تھے گھر جی، الاعتقاد کے نام سے۔ تو مطلب پرائمری کلاس سے، لوور کلاس سے ہی، چونکہ گھر میں وہ آتا تھا ہر مہینے میں ایک باری، تو آپ اس کا مطالعہ کرتے تھے؟ مجھے میں پہلے تو مجھے نا اس کا جو پیج تھا گرین پیج آتا تھا، پہلے مجھے وہی اٹریکٹ کرتا تھا، اچھا، تو دھیرے دھیرے نا وہ کتابوں کی اور میرا رجحان بڑھ گیا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے ایک گھر میں رکھی تھی، ایک بک رکھی تھی، اس کا نام تھا زاد المعاد، اور ایک تھا تفہیم القرآن۔ میرا ایسا ماننا ہے، اوکے، ضروری نہیں ہے کہ ہر لوگ میرے ساتھ ایگری کریں، مجھے لگتا ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی صلی اللہ علیہ شخصیت ہے وسلم تاریخ میں جی، جن نے انسانی ذہنوں کی جو سطح ہے اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے گئی۔ کیا بات، بے شک، بلا شبہ۔ تو مجھے لگتا ہے یہ میری جو سب سے اچھی بات میرے ساتھ یہ ہوئی کہ حالانکہ میں بہت ہی ایک پور فیملی کو بلانگ کرتا ہوں، مگر میرے اندر جو جذبہ ہمت کا اور محنت کرنے کا جو جذبہ آیا جی، وہ انہیں چھوٹی چھوٹی بک سے آیا۔ چونکہ میں نے جو اپنے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صلی اللہ دھیرے دھیرے جو انیشل لیول میں میں نے تھوڑا تھوڑا پڑھا، تو وہ ہمت اور حوصلہ بڑھا کہ نہیں، اگر انسان چاہے کوشش کرے تو بہت کچھ انسان اچیو حاصل کر سکتا ہے۔ چونکہ اگر آپ دیکھیں گے جو عرب کی جو حالت تھی، جو صورتحال تھی، دور جاہلیہ تھا۔ دور جاہلیت تھی، کیسے انہوں نے بہت ہی قلیل وقت میں جی، جی، اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنے بڑے رول ماڈل ہیں، تو یہ میرے ساتھ ایک اچھی بات ہوئی۔ میری جو انیشل جو میری سکولنگ ہے وہ گورنمنٹ اسکول سے ہے، وہاں کاڈر میں ہی ایک اسکول ہوا کرتا اچھا، تھا، پرائمری اسکول 6th کلاس تک گورنمنٹ اسکول میں ہی میں پڑھا ہوں۔ جی، پھر بیسکلی جو وہاں ایک ٹیچر تھے ہمارے، ان کا نام تھا غلام حسن صاحب، وہ ہمیشہ ان کو ایکسپلور کر پائی یہ ساری بات کو کہ نہیں مجھے پڑھائی کا بہت شوق ہے،
چونکہ میں بسائڈس جو نارمل کلاس تھی میں ہمیشہ ان کے بعد جاتا تھا نہیں مجھے یہ سکھاؤ اینڈ سو تو وہ میرے فادر صاحب کو اکثر اس طرح آیا کرتے تھے میرے پاس. وہ میرے فادر صاحب کے پاس ان کو بولتے تھے یہ دین میں منگتا ایسے. اچھا. تو میرے فادر صاحب کو بھی لگا کہ نہیں شاید میرے بچے میں اچھی صلاحیت ہے تبھی تو بول رہے ہیں چونکہ وہ خود ٹیچر تھے. تو ان کو نا مجھ میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا نہیں مجھے اپنے بچے کو آگے بھیجنا چاہیے. تو انہوں نے مجھے 6 کلاس میں بعد میں ہمارے گاؤں میں ہی ایک تھا پرائیویٹ اسکول جی. تو وہاں میں چلا گیا 8th تک. 8th کے بعد یاری پورا ایک جگہ ہے وہاں ہمارے یہاں جی کلگام میں. صحیح. تو وہاں ایک اسکول ہے پبلک مشن ہائی اسکول تھا وہاں میں 10th اور 9th 10th میں وہاں رہا. اس کے بعد 11th 12th میں وہی گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول یاری پورا میں نے 11th 12th کیا. 11th 12th کے بعد مجھے پتا چلا جیسے جے اینڈ کی سیٹ ہی ہوا تھا تب ہوا کرتا تھا Common Common Entrance Entrance Test. Test. جی. تو اس کے بارے میں پتا چلا. تو وہ مجھے پتا چلا جب میں اننت ناگ کالج گیا گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ بوائز. تو وہاں مجھے یہ کیوریاسٹی ڈیولپ ہوئی نہیں مجھے بھی اس کمپٹیٹیو ایگزام میں حصہ لینا چاہیے. اچھا. تو اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں تھا پہلے. تو میں پہلے ایسی جو میں نے پہلے اٹمپٹ دیا تھا وہ میں نے بنا کسی کوچنگ کے دیا تھا اور میں نے آؤٹ آف 225 139 اسکور کیا تھا. وہ میں نے سیلف اسٹڈی سے ہی کیا تھا سارا کچھ سیلف اسٹڈی سے. اس کے بعد مجھے پتا چلا وہاں کالج میں ہی مجھے پتا چلا کہ فزکس کے ایک اچھے ٹیچر ہیں یہاں پرے پورہ میں. ان کا نام ہے نذیر احمد تانترے صاحب. کیا بات. میں نے بھی فزکس انہی کے پاس پڑھا ہے. ماشاء اللہ. تو پھر تو ہمارے لیے اچھی بات ہے. جی. تو میں جب ان کے پاس آیا مجھے جو ہے نا وہ آپ سمجھے اب ایک دوسرا ڈائمینشن ٹیچنگ کا پتا چلا کہ ٹیچر کس لیول کا موٹیویٹ ہو سکتا ہے. صحیح. تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. رائٹلی میں بولوں گا ان کا میری زندگی میں بہت کنٹریبیوشن ہے پرٹیکولرلی ان دا فیلڈ آف سائنس. مجھے ایکسپلور کرنے کو ملا بہت ساری چیزیں. مجھے فزکس کے ساتھ بہت رجحان ڈیولپ ہوا کیمسٹری کے ساتھ میرا رجحان ڈیولپ ہوا اینڈ سو آن. اور اس کے بعد میں نے جو دوسرا اٹمپٹ کیا اس میں میرا سلیکشن تو نہیں ہوا تھا لیکن یہ تھا کہ میرا آپ سمجھے اس ٹائم ہوا تھا جو جے اینڈ کے سٹی ہوا کرتا تھا اس میں ایم بی ایس کے لیے ویٹرنری سائنس BVSC اور اس طرح BSc فارسٹری ان کا ایک کمبائنڈ یہ ایگزام ہوا کرتا تھا. کامن انٹرنس ٹیسٹ اس لیے اس کو بولتے بھی تھے. اور ایون وہ ایک ہی ٹائم پر انجینئرنگ کے لیے بھی ایگزام ہوا کرتا تھا. صحیح. اس میں ایک دن ہوا کرتا تھا ایسے فزکس اینڈ کیمسٹری اور دوسرے دن ہوتا تھا پھر بایولوجی اینڈ میتھس ایسے ہوا کرتا تھا وہ ایگزام. تو اس سال میرا جو سلیکشن ہوا تھا وہ ہوا تھا دوسرے اٹمپٹ میں شاید مجھے یاد ہے BSc یہ اس میں فارسٹری میں ہوا تھا 165 تھے میرے. تو میں نے وہ پریفر نہیں کیا اوپٹ نہیں کیا میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد میں اگین تانتر سر کے پاس ہی واپس آیا. اب یہ میرا تیسرا اٹمپٹ ہے. اچھا. تو تیسرے اٹمپٹ میں نے بہت بھرپور محنت کی تھی اور اس میں اگین میرے ساتھ یہ ہوا کہ اس سال کا مجھے یاد ہے کٹ ہوا تھا 172 میرے بنے تھے 171 آؤٹ آف 225. لیکن ہاں تب بھی مجھے مل سکتا تھا ایسے آپ سمجھے پیمنٹ میں مجھے مل سکتا تھا ویٹرنری سائنس. لیکن آپ نے آپٹ نہیں کیا. پھر سے میں نے آپٹ نہیں کیا. اس سال میں نے ایک چیز آبزرو یہ کی تھی کہ میرا جو سکور تھا وہ بایولوجی کا ٹھیک تھا کیمسٹری کا ٹھیک تھا لیکن فزکس میں میرا فال ہو رہا تھا. کمی تھی. ہاں 45 آئے مل رہے تھے. پھر میں نے اور ایک چوتھا اٹمپٹ کیا اس میں نے فزکس میں بہت محنت کی اور کیمسٹری میں بھی بہت محنت لگائی. بایو میں نے پچھلے سال بہت بہترین سکور کیا تھا. تو مجھے لگا تھا کہ اس سال تو بہت بہترین چانس ہے. جب میں ایگزام میں بیٹھا مجھے یاد ہے 75 کے فزکس کے مارکس میں نے لائے تھے یہ 61 اچھا سکور ہوا تھا. اور اس طرح 75 میں سے میں نے لائے تھے 59 میں نے لائے تھے کیمسٹری کے. اب پہلے ان دو سبجیکٹس کا ایگزام ہوا کرتا تھا. دوسرے دن پھر ہوتا تھا میتھ اور بایولوجی. اب جب میں نے ان دو سبجیکٹس کا ایگزام دیا تو پچھلے سال کے ایکسپیرینس سے جب میں گھر پہنچا تو میرے جو دوست تھے انہوں نے بولا کیسا ہوا اس کا پیپر. میں نے ان کو بولا کہ مجھے لگتا ہے اس سال میں ٹاپ کروں گا کیونکہ میں اس طرح کا میں نے پیپر کیا تھا. کیونکہ میں نے پچھلے سال کا مجھے ایکسپیرینس تھا کہ میں نے بایولوجی میں آؤٹ آف اس سے پہلے سال میں نے لائے تھے 75 میں سے 69. تو اب میں یہ لے کے چلا تھا کہ اگر اس سال کچھ بھی ہو جائے تو 60 تو بنیں گے ہی بنیں گے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ہوگا پتا یا نہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ 2004 کی بات ہے. جے اینڈ کے سٹی میں سب سے ٹفسٹ پیپر اس سال آیا تھا بایولوجی میں. مجھے بایو میں اس سال مجھے لگتا ہے کہ یاد ہے مجھے اس کے 30 اور 40 کے درمیانی مارکس میں. تو میرا آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھی وہ بالکل نہیں ہوا. اس سے پھر میرا اسکور ڈراپ ہوا ٹو 152. مگر میں بیسکلی چونکہ بہت ہی پور فیملی سے بلانگ کرتا ہوں کشن گھر زمیندار کے نان گار سے. تو اس لیے وہاں اگر آپ کو یاد ہو جے اینڈ کے سٹی میں ایک سرٹیفکیٹ ایک کیٹیگری ہوتی تھی پور اینڈ بیکورڈ کلاسز. وہ 10 سیٹس ہوتے تھے ایسکامس بترا میں. ہمارے یہاں جو DC صاحب ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر
وہ اس مطلب انکم کا سروے کرتے ہیں اور پھر ان کے بیس پر اسی کے مطابق جو حقدار ہیں ان کو سیٹس فراہم ملتی ہیں پور اینڈ بیک ورڈ کلاس جی جی جن کا ایئرلی انکم اس سال کا مجھے یاد ہے جن کا ایئرلی انکم 75,000 سے کم ہوا کرتا تھا ان کو وہ ملتا تھا. ٹھیک. تو میں نے وہ سرٹیفکیٹ آلریڈی ڈالی تھی اپنے نا یہ اس میں فارم میں. تو مجھے بعد میں اسی کیٹیگری میں ملا تھا 8th رینک مجھے تھی اس میں پور اینڈ بیک ورڈ کیٹیگری میں. اور مجھے ایس کاؤنس بترا ایز اے کالج ملا تھا. اس میں مجھے ایئرلی 15,000 ہی بننے پڑتے تھے. کس کورس کے لیے؟ MBBS کے. ہاں. تو ایسے میرے فادر صاحب بہت خوش ہوئے اور میں اور میرے فادر صاحب نکل گئے وہاں ایڈمیشن کرنے کے لیے. تو وہاں فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے. لیکن وہاں فارمیلٹیز جب ہم پوری کر رہے تھے تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا وہاں ایڈمیشن ہوا, باقی ساری چیزیں ہوئیں. تو ان نے ایڈمیشن کو وہاں سے کال آیا کہ نہیں آپ کا ایڈمیشن ود ہیلڈ ہے. تو میں نے ریزن پوچھا, انہوں نے بولا کہ اور 2 بچے ایسے ہیں, ایک ہے ترال سے ایک ہے پلوامہ سے. تو ان کا میرٹ آپ سے زیادہ ہے اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی سرٹیفکیٹ ہے پور اینڈ بیک ورڈ والی کیٹیگری. تو میں نے ایسے مجھے بیسیکلی اس سے پہلے اخبار میں آیا تھا, گریٹر کشمیر میں آیا تھا, میری سلیکشن ہوئی ہے. تو جیسے آپ دیکھتے ہیں گاؤں میں ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ آئے تھے ہمارے گھر, چرچا ہوتا ہے, مبارکباد وغیرہ بہت سارے گاؤں کے لیول پر آپ سمجھتے ہوں گے. تو مطلب وہ ایک شاکنگ نیوز تھا میرے لیے بہت, اور گھر والے بھی بہت شاک میں تھے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے. ایڈمیشن ہو کے ہمارے یہاں ایک ہے میتھ کے ٹیچر وہاں ہمارے گاؤں میں. تو وہ میرے گھر آئے اور انہوں نے بولا کہ آپ ہمت مت ہارو. تو بیسکلی یہ جو کیس ہے آپ کا یہ کورٹ میں چلا گیا ہے, آپ وہاں جائیں. یہاں سری نگر کورٹ میں ہم آئے تھے میرے فادر صاحب. تو لیکن اتنا اس لیول کا ہمارے یہاں میرے گھر میں ایکسپوجر نہیں تھا. بیسکلی میں اپنے گھر کا پہلا پڑھا لکھا بندہ ہوں اس سینس سے کہ میں اپنے پورے خاندان کا پہلا PG ہوں, پوسٹ گریجویٹ. ماشاءاللہ. جی سر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنا شوق تھا بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا. دیٹس وائی یو گیو یو نو سو مینی اٹیمپٹس بیک ٹو بیک. تو میں نے وہاں جب آپ کورٹ میں آئے تو ہم نے جو وکیل کیا تھا بیسکلی وہ ایک پوائنٹ ریز نہیں کر پائے اس ٹائم, اور میں بہت دبا ہوا تھا, اتنا زیادہ ایکسپوجر تھا نہیں کہ اپنی بات کو کیسے رکھا جائے. لیکن جو ہمارے وکیل صاحب تھے وہ بھی اتنا زیادہ نا اس کیس کو سیریسلی نہیں لیا. بیسکلی اس ٹائم پر جو 2 بچے تھے ان میں سے وہ دونوں بچوں کے جو فادر صاحب تھے وہ گورنمنٹ امپلائی تھے. اچھا. اب مجھے آج تو ان کا نام یاد نہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ وہ جو ہمارے وکیل صاحب ہیں وہ اس بات کو ہائی لائٹ ہی نہیں کر پائے کہ ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملی نہیں سکتی کیسے. جی فائنلی کیا ہو گیا پھر اس کیس میں؟ اس میں بعد میں جو کورٹ کا فیصلہ یہ آیا کہ بیسکلی وہ وہاں آپ کے فیور میں رہا. آپ سے بیسکلی انہوں نے کہا کہ آپ ایکسچینج سیٹس کر لو, وہ بھی اسی کالج میں تھے. ان کو وہاں پیمنٹ میں آ رہا تھا, ان کو ایئرلی بننے پڑتے تھے 1.5 لاکھ اور مجھے ایئرلی دینا پڑ رہا تھا 15,000 چونکہ پور اینڈ بیک ورڈ کیٹیگری میں تھا. تو انہوں نے بولا کہ آپ سیٹس ایکسچینج کر لو, یہ ہم کر سکتے ہیں. تو میرے جو فادر صاحب ہیں وہ مجھے گھر کی اور لے جا رہے تھے. ہمارے یہاں راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے بولسو, وہ ہمارے گاؤں سے آلموسٹ 3 کلومیٹر دوری پر ہے. تو انہوں نے اس ٹائم مجھے بولا کہ ہم یہی اتریں گے. میں نے بولا ٹھیک ہے. تو مجھے وہ پیدل لے کے چلے. اب وہ مجھے پیدل لے جا رہے ہیں اور مجھے کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. تو میں ایسا کروں تو میری بات مانو کہ ہم ایسا کرتے, میں اب چونکہ ہے نا اب اتنا کچھ ہو گیا سون سپور, ایسا کرتا ہوں میں بینک سے لون لیتا ہوں, لیکن تم اب اپنی پڑھائی مت چھوڑو, تم کنٹینیو کرو. فیاض صاحب آپ قطع کلامی کے لیے معذرت, آپ کی گفتگو میں ذرا سا وقفہ لا رہا ہوں. خیر اس وقت اگر آپ اس پروگرام میں آئے ہوتے اور ہمیرا سے ملے ہوتے مجھے لگتا ہے یہ آپ کا کیس زیادہ بہتر طریقے سے پلیڈ کر پاتی. یہ بھی ایک لائر. خیر یہ کچھ چیزیں جو ہیں ڈیسٹنڈ ہوتی ہیں, مقسوم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ شعبے انتخاب کیے ہوتے ہیں کچھ مخصوص لوگوں کے لیے. تو اسن تت شاید قسمتس کی تمہ کھت بڑ تو عظیم کام کریں. سو کت کن کرو تھی تت متعلق تت جرنی متعلق تہ زانو تہ نش, مگر اس اخبار ہن سرخی آسان واتناوین. ناظرین محترم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اس وقت, اس کے بعد اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. یہ دلچسپ گفتگو فیاض احمد وگے صاحب سے جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. وردان ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت, تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو رابطہ کیجیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814-021-991.
वेलकम बैक तो शोशापान मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। और नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है अखबारात की सुर्खियां प्रोग्राम में शामिल करने का। सबसे पहले पढ़ते हैं उर्दू रोजनामे से ये खबर। दाखिला सेक्रेटरी का दौरा, PHQ, आला अफसरान के साथ मीटिंग, सेक्रेटरी सूरत हाल का जायजा लिया। जी, मेरे पास भी एक उर्दू रोजनामा है और इसमें ये खबर शाया हुई है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी को सहल बनाने के लिए जदीद तरीन इकदामात, खास किस्म के सॉफ्टवेयर और ऐप बनाने की तैयारियां जोरों पर। जी, अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, PM मोदी टू विजिट USA इन जून, MEA। जी, अंग्रेजी रोजनामा है मेरे पास और सफ़े अव्वल पे एक खबर शाया हुई है। श्रीनगर एयरपोर्ट स्टार्ट्स ई-कार्ड सर्विस फॉर वुमेन फ्लायर्स एंड सीनियर सिटीजन्स। जी, मेरे हाथ में है उर्दू रोजनामा, इस पे ये खबर शाया हुई है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस श्रीधरन को अहदे का हलफ दिलाया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जजों की तादाद 17 हो गई। जी, एक उर्दू रोजनामे से खबर, हस्पतालों में OPD के बाहर मजबूर अवाम का हुजूम किसी को दिखाई नहीं देता। हर बड़े हस्पताल में सिर्फ 2 टिकट काउंटर कायम, मरीज और तीमारदारों का घंटों कतारों में रहना लाजमी। मेरे पास है आखिरी अंग्रेजी रोजनामा। PM मोदी टू डेडिकेट मल्टीपल साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स टू नेशन ऑन NTJ टुडे। आखिरी अंग्रेजी रोजनामा नाज़रीन मोहतरम मेरे पास भी, और इसमें ये खबर, 3 ड्रग पेडलर्स अरेस्टेड विद कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस। अखबारात की सुर्खियां हमने आप तक पहुंचाई और फटाफट से गुड मॉर्निंग एजुकेशन का ये जो सेगमेंट है जो हम सब के लिए बहुत ख़ास है और अहम है, जिसमें हम तालीम के हवाले से कुछ अहम नुकात पे जानकारी हासिल करते हैं डॉक्टर तारिक मरगूब साहब से। देखते हैं आज किस खास मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो, उसके बाद अपने मेहमान से सिलसिले गुफ्तगू जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज बात करेंगे हम इमोशनल इंटेलिजेंस की। 100 साल पहले से हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे IQ, लेकिन आज हम EQ की बात करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स ये एक ऐसा लाइफ जैकेट है जो आप देखिए, जो हमारे जज्बात हैं, अगर हमें उन पे कंट्रोल करना नहीं आया तो आपकी जो है कि व्हाट यू नो, हाउ मच यू नो, वो तो ठीक है, वो सिर्फ 10-20% मैटर करता है कि आप उसको, अगर कहीं जज्बात में आके कहीं ऐसा ना हो कि आपके रिलेशंस या आप कहीं पे भी हो तो वो खराब हो जाएं, तो उसके लिए EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। अब ये चीजें हम बताएंगे कि ये एक लाइफ जैकेट है कि अगर लहरों में कहीं बह जाए, इंसान जज्बात में आगे कोई ऐसा काम कर जाता है, फिर पूरी जिंदगी उस पर पछताता रहता है। तो उन इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, दैट इज कॉल्ड EQ। आप देख लीजिएगा, ये 1990 तक पहले तो ये कहते थे इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट पे बात करते थे, ठीक है, कॉग्निटिव स्किल्स दैट इज मस्ट, वो बहुत जरूरी है, वो पहली चीज है, बेसिक है, उससे दिमाग में ठीक है। लेकिन 1995 में जो डेनियल गोलमैन है, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस की, जिन्होंने टोटल इंटेलिजेंस का ये चेंज कर दिया। देखिए, जैक मैक्सवेल कहते हैं लाइफ इज 10% दैट हैपेंड टू अस एंड 90% कि हाउ वी रिएक्ट। और इसी तरीके से बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अवेयर ऑफ बोथ। हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, इमोशंस में आके बह के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे इमोशन क्या है, हाउ वी फील, हम रेस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं। अगर हमने रेस्पॉन्स गलत तरीके से किया तो ये इमोशनल हमारी जितनी सक्सेस है वो सारी बेकार हो जाएगी। वही चीज, उसके लिए 4 चीजें हमें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और कैसे महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं। दूसरी जो है हाउ टू मैनेज इमोशंस, और तीसरी जो है इसमें ये हो गई हमारी मोटिवेशन। हमारा जो तीसरा पार्ट है मोटिवेशन, हो गया सेल्फ मोटिवेशन, क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, यस। और चौथी जो है दैट इज एम्पैथी, दूसरों के जज्बात को भी समझना, सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों के भी, वो भी होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, ताकि हम रेस्पॉन्ड उस तरीके से करें। और 5वीं है हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। ये सारी चीजें देखिए, अगर इनको हम स्कूल में बच्चों में इनकलकेट करना चाहें और करा सकते हैं। ये अभी एक रिसर्च इन्होंने जो गोलमैन ने, उन्होंने डेनियल गोलमैन ने किया, करीब 1000 स्कूल्स में इन्होंने देखा कि बच्चों को जब ये चीजें कराई जाती हैं, जब इसके बाद, क्योंकि हमारा जो दिमाग है दैट इज मेलेबल, हमारा दिमाग जो है वो पोजीशन चेंज कर सकता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। अगर जो भी एक्सपीरियंस को बार बार कराया जाता है तो इस तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी को कहते हैं, अब हमारा दिमाग जो है वो शेप ले लेता है। जो चीजें हम बार बार कराएंगे तो बच्चों को सिखाया जा सकता है सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, अवेयरनेस चीज ये होती है कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, साइड में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है,
تو یہ ہو گیا اویئرنیس. لیکن سیلف اویئرنیس ہو گیا مجھے کیسا فیل ہو رہا ہے, میں کیا محسوس کر رہا ہوں, میں کیوں محسوس کر رہا ہوں, یہ چیزیں دیٹ از سیلف اویئرنیس. یہ بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے. دوسری چیز ہے ہاؤ ٹو ہینڈل, جو مجھے جذبات آ رہے ہیں میں اس کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہوں, وہ مینیج کیسے کیا جاتا ہے. دیٹ از کال اسٹاپ پریکٹس. پریکٹس اسٹاپ نہیں, اسٹاپ پریکٹس, STOP. S means see your emotions, اور T means take deep breath. Take deep breath. O means observe اپنی ایموشن, باڈیلی فیلنگس کیا ہو رہی ہے مجھے, ان پہ کیا, اور دین پریکٹس پیس ان پریزنٹ. کیونکہ یہ جو ہم ڈیپ بریتھ میں نے کہا, اس سے ایک ٹائم گیپ مل جاتا ہے. ٹائم گیپ مل جاتا ہے تو ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے, ہم ریسپونڈ کریں گے, بیکاز یہ جو ٹائم گیپ ہے ہمیں آبزرو کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اگر ہم وہ ڈیپ یہ سکھایا جا سکتا ہے بچوں کو, اسکولز میں کرایا جا سکتا ہے یہ پریکٹس, دے انجوائے. اور اس کے بعد وہی میں نے جو کہا کہ بیکاز نیورو پلاسٹیسی, دماغ وہ اسٹرکچر آ جاتا ہے, تو انہوں نے دیکھا ہے کہ جو یہ بیہیویئر چینجز آ گئی ہے, نیگیٹو جو بیہیویئر کلاس میں ہے وہ 20% کم ہو گیا, پازیٹیو جو ہے پرو بیہیویئر چینجز 20% اپ, اور اکیڈمک ایکسلنس میں بھی اس سے 15% چینج آ گیا. دس از پرووڈ. یہ ڈینیل گولمین نے پروو کیا ہے. یہ بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں جن کی بک میں نے آپ کو بتایا, وائی EQ از مور امپورٹنٹ دین IQ. تو یہ کرایا جا سکتا ہے اسکول میں تھرو ISPD, انٹلیکچوئل سوشل اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام, یہ کرایا جا سکتا ہے. اور میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا, اور آپ مجھے دے دیجیے اجازت. اب دیکھتے رہیے گڈ مارننگ J&K. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے تھے گڈ مارننگ ایجوکیشن, جسے پیش کر رہے تھے ڈاکٹر طارق صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ اس سیگمنٹ کو ہم تک پہنچانے کے لیے. آپ آج بات کر رہے تھے ایموشنل انٹیلیجنس اور بیہیویئرل چینجز کے حوالے سے. خیر ناظرین, آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں فیاض احمد واگے صاحب. فیاض صاحب, آپ ابھی بریک سے پہلے بات چیت کر رہے تھے تعلیم و تربیت کے حوالے سے. ابھی کرنٹلی آپ ہوپ کلاسز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمیں بتائیے گا کہ ہوپ کلاسز کی شروعات کیسے ہوئی, اور آپ نے کن کن بیسک پرنسپلز, اصولوں کے بلبوتے پہ اس کو بنایا. میں جو اپنی بات سے پہلے آپ کو رکھ رہا تھا, جی, اسی کو ہم لے کے آئیں گے کہ یہ مطلب یہ سارا دماغ میں میرے کیسے آیا. بیسکلی جو اس ٹائم جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جب میرے فادر صاحب مجھے کاؤنسل کر رہے تھے اس بارے میں کہ میں بینک سے لون لے کے ہم MBS کنٹینیو کریں گے, جی, لیکن میں گھر میں اس پر جب تھاٹ لگایا, میرے اس کے علاوہ میری 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں, تو مجھے بالکل ایسا لگا کہ نہیں, یہ ہماری فیملی کے لیے صحیح نہیں ہے, یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے. میں نے بہت تھاٹ لگایا, اور تھاٹ لگانے کے بعد میں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ نہیں, مجھے واپس جانا چاہے گورنمنٹ ڈگری کالج ہے نا اننت ناگ بوائز میں نے ایڈمیشن واپس لیا BSc کے لیے, اور اس کے بعد میں نے وہاں سے BSc کمپلیٹ کیا 2007 میں. 2007 میں ہمارے گھر میں ایک ایسا ایپیسوڈ ہوا, میری جو دادی ہے ان کو تھوڑا سا یہاں زخم لگا, تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کو نا تھوڑا سا کچھ بیماری ہے, اس وجہ سے وہ چندی گڑھ لے گئے میرے فادر صاحب ان کو. تو وہاں ایک آتھر تھے, ان کا نام تھا KL شرما, انہوں نے اسپیکٹراسکوپی پر ایک بک لکھی ہے. تو میں نے کالج لیول پر اس کو پڑھا تھا, تو وہ اسی چندی گڑھ یونیورسٹی میں تب پروفیسر تھے. جی, تو اس سے میں تھوڑا متاثر ہو گیا تھا. میں نے اپنے فادر صاحب کو بولا کہ تم مجھے وہاں نا, وہ جا ہی رہے تھے وہاں, میرا فارم وہاں بھرو چندی گڑھ یونیورسٹی میں. تو میں MSc وہاں سے کرنا چاہتا ہوں, MSc کیمسٹری کے لیے میں اپلائی کر رہا تھا وہاں. تو میں نے وہاں گیا, وہاں ایگزام دیا. وہاں 34 سیٹس تھے یونیورسٹی کیمپس میں, اور کچھ تھے کالج لیول الگ جو اس کے ساتھ ایفیلیٹ کالج تھے. ٹھیک, اس میں میرا آؤٹ آف 134 رینک رہا, اور مجھے جو ڈیو کالج وہاں چندی گڑھ میں ہے جہاں سے یوراج سنگھ پاس آؤٹ ہے, وہ مجھے ملا تھا. کیا بات. جب لیکن اس ٹائم پر جو ہمارے یہاں میں نے جو وہاں ڈالا تھا, جو میں نے وہاں ایڈریس ڈالا تھا سونو سبور, جو مجھے وہاں سے آیا تھا سلیکشن لیٹر, اس کا پوسٹل ڈیلے ہوا تھا. اور پوسٹل ڈیلے ہونے کی وجہ سے جب میرے گھر پر پہنچا, میرے پاس صرف 1 دن بچا تھا. مجھے یاد ہے کہ گئے گاسبیول ایسے چھمن بت میں فادر صاحب, تو وہ میرے پاس پہنچا. میں نے بولا کہ میری وہاں سلیکشن ہوئی ہے, مگر بدقسمتی مجھے کل کاؤنسلنگ ہے وہاں. تو میں اسی ٹائم نکلا اور وہاں گیا, اور وہاں میں نے جو بھی اپنا فارم وام بھرا سونو, اور پھر واپس ریٹرن لیا. ریٹرن لینے کے بعد وہاں مجھے کالج جو انہوں نے اسائن کیا تھا وہ یہی تھا, ڈیو کالج. لیکن گھر پہنچتے پہنچتے فادر صاحب نے نہیں کہا, بندے والا یہ سوٹیبل نہیں ہے, تو یونیورسٹی آف کشمیر میں ہی واپس اپلائی کرا. پھر میں نے یونیورسٹی آف کشمیر میں انٹرنس دیا, یونیورسٹی اس کے پوسٹ گریجویشن کے لیے, اور 2008 میں نے وہاں داخلہ لیا MSc کیمسٹری میں. جی, اوپن میڈ میں میرا تھا وہاں سلیکشن 8th رینک تھی میری. جی, تو اس کے بعد میں نے 2008 اور 2010 میں وہاں سے MSc مکمل کیا. ٹھیک, 2010 میں میرے ایک دوست ہے شوکت رشید صاحب پلوامہ سے, وہ میرے بیچ میٹ رہے وہاں یونیورسٹی میں. جی, وہ اور میں نیٹ ایگزام کی تیاری کر رہے تھے.
تو اس کے بعد میں نے نیٹ ایگزام کوالیفائی کیا. ماشاءاللہ. تھرو آؤٹ انڈیا میری نیٹ میں رینک ہے آؤٹ آف 623-38. اور اس کے علاوہ میں نے سیٹ ایگزام کوالیفائی کیا. That's great. تو میرے جو دوست تھے انہوں نے بولا کہ نہیں مجھے ریسرچ کے لیے آگے جانا ہے. جی. لیکن اس کو میں بار بار بول رہا تھا کہ نہیں مجھے ریسرچ کے لیے آگے نہیں جانا ہے, مجھے ایک کوچنگ سینٹر قائم کرنا ہے اچھا. اور کمپٹیٹیو کوچنگ جیسے جی. جو بچے نیٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں یا جے کے لیے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے بولا کہ مجھے شوق ہے کہ میں آپ کے انسٹیٹیوٹ کا نام رکھوں, کیونکہ وہ میرا جو نا پڑھنے کا جو طریقہ ہے جی. اور جتنا میں بکس کے ساتھ انوالو تھا اس کو بہت شوق تھا. اس کو لگ رہا تھا کہ میں بہت لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا, کیونکہ وہ میرے بہت قریبی رہ چکے تھے. ان نے میرے انسٹیٹیوٹ کا نام رکھا احمد زویل اسکول آف کیمسٹری. اچھا, پہلا جو آپ کا پہلا پہلا. انڈیویجول اکیڈمی تھا پرے پورم میں نے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک. تو وہاں سب سے پہلے جو میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے ان کا نام تھا فاروق احمد وانی. وہ میرے پاس آئے, آج وہ اٹلی میں ہے, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کر رہے ہیں وہاں ریسرچ. جی, اے آئی میں. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ مجھ سے متاثر ہوئے, ان نے اور 10 اسٹوڈنٹ میرے پاس لائے ریپیٹ بیچ کے. وہ 10 اسٹوڈنٹس میں سے 9 اسٹوڈنٹس کا سلیکشن ہوا, وہ میں نے دیا گریٹر کشمیر میں. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد میرے پاس بچہ ہے 2011 میں ہی اچھے خاصے نمبر میں, اور میرا جو اسکول ہے نا چل پڑا احمد زویل اسکول آف کیمسٹری. لیکن پھر اگر آپ کو یاد ہو 2011 کی اینڈنگ پر 2012 میں جو گورنمنٹ نے بہت ٹائٹ کیا ان کو کوچ سینٹرز کو. انہوں نے بولا کہ ایٹ دیٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو وہ تھوڑا سا شٹ ٹائپ ہوا کرتا تھا کوچنگ, تو انہوں نے بولا نہیں بچوں کو بالکل آپ بالکل پراپر چیئرنگ دے اینڈ سو آن سو فورتھ. بہت پش کیا پراپر رجسٹریشن ہو. ایگزیکٹلی پراپر رجسٹریشن اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس کے بعد میں نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا, اس کا نام تھا کوچ سینٹر میں نے بنایا امپلس. اس میں میں نے الگ الگ ڈسٹرکٹ سے ڈفرنٹ ٹیچرس کو کلیکٹ کیا اور امپلس کوچنگ سینٹر میں نے قائم کیا. لیکن وہاں جو میرے ساتھ ٹیچر ایسوسیٹ تھے مجھے لگا تھا ان میں سے کچھ ٹیچر جو ہے نا وہ سیریس نہیں ہے. میں بہت انوالو تھا. جتنا پیشنیٹ آپ ہیں شاید اس نظریے کو وہ نہیں اپنا پا رہے تھے. میں بہت ہی انوالو تھا بچوں کے ساتھ. لیکن اس سال بھی میں نے اچھی خاصی سلیکشنز دی. اور اس کے بعد میرے پاس جو میرے ٹیچر رہے ہیں نذیر احمد تاتری صاحب, وہ مجھے میرے ایک دن آئے میرے کمرے میں, کیونکہ اب تھوڑا بہت میں مشہور ہو چکا تھا کوچنگ لیول پر. تو انہوں نے بولا تم میرے ساتھ پڑھاؤ. تو میں نے بولا ٹھیک ہے سر, میں دیکھتا ہوں, میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں. پھر میں نے یہ ڈیسیژن لیا, میں نے اپنا جو انسٹیٹیوٹ تھا امپلس اس کو بند کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک کوچنگ سینٹر کھولا تھا, اس کا نام تھا وپسٹی. نذیر احمد تاتری صاحب, تو ان کے ساتھ میں نے پڑھایا. وہیں میرے ایک دوست ہیں جو میرے آج پارٹنر ہیں فردوس احمد یتو صاحب, تو وہ مجھے وہاں ملے. وہ ایم ایس سی باٹنی ہے, نیٹ سیٹ کوالیفائڈ. تو وہاں ہم نے اکٹھے پڑھایا. آن این ایوریج مجھے لگتا ہے 1200 بچوں کے آس پاس ہم نے پڑھایا. جی. لیکن تاتری سر کے ساتھ ایک سال پڑھانے کے بعد تھوڑا بہت جو وہاں کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ میرا کچھ اختلاف ہوا کچھ معاملوں میں. میرے پڑھانے کا ایک طریقہ ہے, وہ بہت کنونشنل طریقوں سے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو ایموشنلی گروم کرنا اور اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم لگانا بہت مسٹ ہے. اگر اس کو کمپٹیٹیو کوچنگ میں آپ کو پش کرنا, ٹائم انویسٹمنٹ بہت مسٹ ہے. کاؤنسلنگ کا بہت رول, کاؤنسلنگ کا. اور ایون میں جو کلاس کا جو ڈیوریشن تھا وہ میرا لمبا تھا. ان کا یہ تھا پروسیجر کہ وہ دیتے تھے 30 منٹ یا 35 منٹ 40 مدت تک کلاس. میرا تو کبھی یہ بھی چلتا تھا کہ میں کبھی 4 گھنٹے ہی بچوں کو پڑھاتا تھا. میں بہت لمبی کلاس زیادہ کل پیٹ کے ساتھ. اصل میں جو بچے ہوتے ہیں نا, جیسے ایک ہوتا ہے 11th کا بچہ, ایک ہوتا ہے 12th کا بچہ, ایک ہوتا ہے جو اس دور سے گزر چکا ہے, اب وہ جانتا ہے کہ وہ بہت ہی موٹیویٹ ہوتے ہیں سر اس کو لرن کرنے کے لیے. کیونکہ اس میں جو الگ الگ ٹائپ کے جو چیلنجز ہوتے ہیں ان دا فارم آف نیومیریکلز اینڈ آل دیٹ, بچہ بہت پسند کرتا ہے یہ ساری چیز کہ اگر اس کو رائٹلی کوئی ایک ایسا موٹیویٹر ملے, ایسا مینٹر ملے جو اس کی ہیلپ کر سکے. تو اس لیے بچے وہ بور بھی نہیں ہو پاتے تھے اس سے, چونکہ ہم کنٹینیوسلی کچھ نہ کچھ کرتے تھے. اٹ واز ناٹ اونلی کہ میں ڈیلیور کر رہا ہوں, کیلکولیشن کر رہے تھے, اس میں بچے انوالو رہتے ہیں, کیونکہ وہ بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں, میں بھی کیلکولیٹ کرتا ہوں. ہم پہلے پرابلم سیٹ کرتے ہیں بورڈ پر, اس کے بعد بچے دماغ لگاتے ہیں, میں بھی دماغ لگاتا ہوں, انپٹس بھی آپ حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے وہ کلاس روم انوائرنمنٹ ویسا ہی ہونا. جیسے میں نے آپ کے ساتھ ابھی پروگرام سٹارٹ کیا, آپ بھی بات کر رہے ہیں, میں بھی بات کر رہا ہوں, تو مجھے لگتا ہے پتہ ہی نہیں چلا. جی, اب ہم ہوپ کلاسز پہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو وپسٹی کے بعد نیکسٹ ایک کوچنگ سینٹر میں نے کام کیا, اس کا نام تھا NIET. جی ٹھیک ہے, وہاں تھے یہ ہمارے اور ایک تھے فاروق صاحب, ان کے ساتھ میں نے کام کیا. وہاں میں نے پڑھایا آلموسٹ 3500 اسٹوڈنٹس. وہیں دو دوست مجھے ملے, ایک کا نام ہے محمد سجاد اللہ صاحب, ایک کا نام ہے سجاد احمد لون صاحب. محمد سجاد اللہ صاحب ہے وہ فزکس میں ہے MSc, اور ڈاکٹر سجاد صاحب ہیں وہ MSc فزکس ہیں, نیٹ کوالیفائڈ فزکس. پھر ہم 4 لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی ایک اکیڈمی بنائیں گے. اور 2016 میں ہم نے بنیاد ڈالی ایک کوچنگ سینٹر کی, اس کا نام ہے ہوپ کلاس پرے پورا. جی, بہت اچھا نام ہے, پر امید نام ہے. ہوپ مجھے سوچا تھا, میں نے وہ نام سجیسٹ کیا تھا ہوپ, اور اس میں جو ہمارے ہیں محمد سجاد اللہ نام, اور پیام میں ان کو بولتے کانٹم سر, جیسے بچوں میں وہ ایسے مشہور ہیں. جی.
تو انہوں نے نہیں بولا, انہوں نے بولا ہوپ نہیں رکھیں گے, ہوپ کلاس رکھیں گے. تو پھر ہم دونوں نے یہ ورڈ کنٹینیو کیا, ہوپ کلاس, اور اس کی بنیاد ڈالی, اس کی رجسٹرنگ کی ہم نے. ہوپ کلاسز جو ہے وجود میں آیا. اب دیکھیے یہاں پہ ایک تعلیم کو اگر ہم دیکھیں تو تعلیم ایک امید ہوتی ہے ایک معاشرے کی, ایک قوم کی, کہ اگر تعلیمی نظام پختہ ہے, مستحکم ہے, تو مستقبل بھی اچھا ہوگا. تو آج آپ دیکھیے کتنے کوچنگ سینٹرز ہیں, بہت سارے, ایک نیٹ ورک ہے. اب انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کوچنگ سینٹر میں ہم جائیں. تو ہمیں آپ نٹشل میں بتائیے کہ ہوپ کلاسز میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ بچے اسی کوچنگ سینٹر کا انتخاب کریں. دیکھیے سر, میں بولوں گا یہ ایگزیجریشن ہوگی کہ صرف میں اب ہوپ کلاس اچھا کام کرنا ہے, یہ میں نہیں کہوں گا. لیکن اتنا میں ایشور ضرور کہوں گا کہ ہم جو کہ اس کے فاؤنڈرز ہیں, ہم خود پڑھاتے ہیں. ایک بات جیسے میں بول سکتا ہوں کہ میں MS سی کیمسٹری ہوں, نیٹ سیٹ کوالیفائڈ ہوں, آئی ایم ایلیجیبل فار اسسٹنٹ پروفیسر آلسو. لیکن میں نے بالکل ارادہ کیا ہے کہ میں بچوں کو پڑھاؤں گا, اور میں خود دن میں 10 سے 11 کلاس لیتا ہوں. اس طرح میرے جو باقی دوست ہیں, جیسے فردوس احمد باٹنی, فردوس باٹنی صاحب اس کو بولتے ہیں ایسے آج لوگ زیادہ, تو وہ MS سی باٹنی ہے, نیٹ سیٹ کوالیفائڈ ہے. ہمارے فزکس کے جو ٹیچر ہیں ڈاکٹر سجاد لون صاحب, MS سی فزکس سے نیٹ کوالیفائڈ ہے. اور ہمارے جو ہے اور ایک ہے محمد سجاد لون صاحب, ہم خود پڑھاتے ہیں دن میں 10 سے 11 کلاس. جن کو ہم تصویروں پہ دیکھتے ہیں وہی پڑھاتے ہیں. ایک تو ایک بات یہ سنیں, اور 11 سال کا ایکسپیرینس ہے ہر ٹیچر کے پاس. اور آن ایوریج ہر ٹیچر کے ساتھ پیچھے بیک اپ میں زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کروں گا, میں کہوں گا آن ایوریج ہر سال ہمارے یہاں سے کم 100 کے آس پاس جو MBS سلیکشنز ہوتی ہیں. جی کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ پڑھائے. مجھے لگتا ہے کہ اب وہ ہزاروں میں وہ تعداد ہو چکی ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو میڈیکل کالج میں ہیں, بہت سارے اچھے انجینئرنگ کالج میں ہیں. ایک تو بہت ایکسپیرینسڈ فیکلٹی ہے. اور سب سے اہم بات جو میں رکھنا چاہتا ہوں سوسائٹی کے سامنے, وہ میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود ایک غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیملی پر کتنا آج کے لیول, آج کے دور میں کتنا پریشر ہوتا ہے اس سینس سے کہ اپنے بچے کو پڑھانا اور مینیج کرنا, اخراجات مینیج کرنا. میں یہ بول رہا ہوں کہ جس کیلیبر کے ٹیچرز ہمارے کوچ سینٹر میں اویلیبل ہیں, یہ میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں, کم سے کم یہاں آپ کو دہلی تک اس طرح کی فیکلٹی نہیں ملے گی. میں جو اکیڈمک لیول, جو اکیڈمک ایکسلنس ہے وہاں, ہاں یہ میں ایشور کر سکتا ہوں اس میں. دوسری اہم بات, جو باقی کوچنگ سینٹرز میں اگر آپ دیکھیں گے کہ کم سے کم جو 2 سال کا فی لیا جاتا ہے وہ ہے 2,25,000. 2,25,000 ایوریج میں آپ دیکھیں گے جو بھی ہے. لیکن اگر آپ ہمارے یہاں دیکھیں گے, ہم اسی کوچنگ کو پرووائڈ کرتے ہیں, اور آپ سمجھے کہ ہم نے رکھا ہوا ہے فیس 45,000 ایک سال کا. لیکن اب اگر میں بولوں آپ کو, میں اپنے 11 سال کا ایکسپیرینس بول رہا ہوں, ہم نے کبھی بھی بچے سے 30,000 سے زیادہ کبھی ہم نے اب فیس نہیں چارج کیا کسی بھی بچے کا. لیکن ہم بدنام بہت زیادہ ہے, وہ الگ بات ہے, ہمیں کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا, وہ میں سمجھتا ہوں. لیکن مجھے اس کا کوئی گلا نہیں, بچے اپریشیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بولتا ہوں, کل میرے پاس ایک بچی آئی تھی, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کس لیول سے نا ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ان کا نام ہے رخسانہ. وہ وے بیک ٹو 2011 کی بات ہے. وہ کل میرے پاس آئی, تب سے نہیں آئی تھی. تو اس سال وہ میرے پاس آئی, انہوں نے بولا سر میرے پاس, میں پڑھنا چاہتی ہوں گورنمنٹ اسکول میں, میں نے پڑھا ہے کپوارہ سے, مگر پیسے نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. ایون یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے فی بھرنا ہے کسی اور جگہ بایالوجی میں, وہاں کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں. میں نے بولا تو اتنی کیوں پریشان ہے, میرا خود کا ایسا ہی حال رکھا ہوتا. تو کوئی بات نہیں, تو میں نے اس کو پڑھایا. آج جب وہ کل میرے پاس آئی, یہ 10-11 سال کے بعد, پہلے تو مجھے وہ پہچاننے نہیں آئے, اب وہ میرے لے کے آئے تھے وہاں, کچھ لے کے آئے تھے گفٹ میرے لیے. تو پھر انہوں نے مجھے بولا کہ سر میں نے پھر بعد میں BTech کمپلیٹ کیا آپ کی کوچنگ کے بعد, اور دہلی میں میرا جاب ہے پچھلے 5-6 سالوں سے. میں نے پھر اپنی خود کی زمین لی اینڈ سو آن سو فورتھ. تو بہت ہی اس طرح کے ہزاروں کیس سے مطلب آپ, اور یہی ایک ریوارڈ ہے ایک ٹیچر کے. میرے لیے تو یہ کامیابی ہے. میں یہ بولتا ہوں, میں لوگوں کی کرٹیسزم سے یا باقی جو ہیلدی کرٹیسزم میں لوگ کرتے ہیں وہ میرے لیے ویلکم ہے. میں یہ بولتا ہوں کہ ایجوکیشن از اے فنڈامنٹل رائٹ. ہم اس کو بہت ہی نامنل چارجز سے سب لوگوں تک پہنچائیں, یہی ہوپ کلاس کا مقصد ہے. میں جنرلی, اب لوگ اس کو صرف بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں, مجھے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں. میں یہ بولتا ہوں کہ وہاں آن ایوریج ہمارے یہاں کم سے کم, جیسے اس سال میں نے ہوپ کلاس اننت ناگ کا بھی ایک برانچ اسٹارٹ کیا ہے. وجہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا میرے پاس آلموسٹ ہزاروں میں پیرنٹس آ رہے تھے, وہ بول رہے تھے سر ہمیں آپ کا جو فی ہے وہ تو بہت کم ہے, کیونکہ آپ ایک سال کا کمپلیٹلی بہت کم ہے. لیکن پریشانی یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں اکاموڈیشن جو سال کی ہوتی ہے وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہیں. تو بہت سارے پیرنٹس آ رہے تھے کہ ہم ڈسٹرکٹ لیول پر کیوں اپنی اس کی برانچ کو نہیں لے کے آتے.
اس لیے آپ نے پھر اننت ناگ میں برانچ, اور وہاں بہت ہی اچھا رسپانس ہے الحمدللہ, بہت پیرنٹس نے وہاں وہ سپورٹ تو کیا, آپ کا اپنا علاقہ ہے, اپنا علاقہ بھی ہے, اور وہ بار بار یہ شکایت بھی کر رہے تھے, وہ بول رہے تھے کہ آپ وہاں سے شفٹ ہو کے سری نگر میں سری نگر بیٹھے, گئے تو ہمارے یہاں کچھ کیا نہیں, تو اس لیے میں نے وہاں بھی ایک برانچ شروع کی, وہ تاکہ جو میجورٹی آف دا بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے, جیسے مان لو سری نگر میں اکاموڈیشن افورڈ نہیں کر پاتے, ان تک بھی یہ ایجوکیشن پہنچے. نہیں, اور سر اس میں ایک اور ہمارا ایک بات یہ ہے کہ ایک بات بزنس میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا, آپ نے اس میں بتایا کہ اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ بزنس تو کر سکتے ہیں جائز طریقے سے, آپ ایک پرائیویٹ انٹرپرائز ہے, اگر آپ کوئی سروس آفر کر رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں, تو اس کے عوض اگر آپ کو کچھ اجرت مل رہی ہے, اگر آپ کو کچھ معاوضہ مل رہا ہے, آپ کچھ فیس حاصل کر رہے ہیں, اس میں بھی کوئی مجھے لگتا ہے کہ غلط بات نہیں, غلط بات بھی نہیں ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ بیسکلی میں آپ کو بولتا ہوں کہ جو ہمارے بیسکلی ہے نا, ہماری 3 برانچز ہیں ہوپ کے. ایک ہے ہوپ کلاس پیراپورا جو ہمارا مین برانچ ہے, ایک ہوپ کلاس اننت ناگ ہے, ایک ہوپ کلاس راج باغ ہے. میں بولتا ہوں کہ آن ایوریج ہمارے پاس کم سے کم 50 سے زیادہ امپلائی ہوں گے جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے. ان کی سیلریز آپ کو سیلریز ہم مینیج کر پاتے ہیں, بہت سارے لوگ ہمارے یہاں امپلائی ہوتے ہیں, وہ ہم پروڈیوس کر پاتے ہیں. میرا خود کا ایسا ماننا ہے کہ جو ہمارے جو یونیورسٹی لیول پر ہے یا باقی جو لوگ ہیں, ہم کچھ چیزوں کو بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں. اس سینس سے ہم بولتے ہیں کہ نہیں, اب جو ہمارا مان لو کسی نے ایم ایس سی کیمسٹری کیا یا کسی نے ایم ایس سی فزکس کیا یا کسی نے پی ایچ ڈی کیا, اب اس کو کمپلسری گورنمنٹ جاب کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, اس سے زیادہ اہم ہے کہ آپ بہت چالاک بھی ہو, آپ کے پاس جو انٹیلیجنس ہے اس لیول کی ہونی چاہیے کہ یو کین کریٹ یور اون ریسورسز, اور اس سے پھر باقی لوگوں کو بھی روزگار ملے. بالکل صحیح بات, جو ہم انٹرپرینورشپ کی طرف آج دیکھ رہے ہیں. میں بول رہا ہوں, تو میں بولتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ جو ہمارے گورنمنٹ سکولز ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں مانتا ہوں گورنمنٹ ہائر سیکنڈریز, ہمارے کالج بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی آپ سمجھتے ہیں اٹ از ون آف دا لا ان نیچر, یو کال اٹ سیکنڈ لا آف تھرملز, دیٹ پرفیکٹ سسٹم ڈو ناٹ ایگزسٹ. اگر ہم اس کو بنانے کی بھی کوشش کریں گے, وی ول مائزبلی فیل. اس کا وجہ یہ ہے, دس از ون آف دا فنڈامنٹل اسٹیٹمنٹ آف فنڈامنٹل اسٹیٹ یا فنڈامنٹل لا آف نیچر, یو کال اٹ سیکنڈ لا آف تھرملز, کہ پرفیکٹ سسٹم کی ناٹ ایگزسٹ ہیئر, ایون پرفیکٹ مشین ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو always provision for betterment. ایگزیکٹلی. تو اسی طرح پرفیکٹ ایجوکیشن سسٹم کو فریم کرنا, شیپ کرنا, ڈیپینڈنگ اپان دا سرکمسٹنسز جو ہمارے پاس ہے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ایک رول ہے. آپ سمجھیے سر, ہماری جو کنڈیشنز ہیں ویدر کی, میں بولتا ہوں ہمارے بچوں کو کتنے مہینے مل رہے ہیں پڑھنے کے, یہ ہم نہیں سمجھ پاتے یہ چیز, جبکہ سلیبس وہی ہے جو آپ کے نیشنل لیول کا نیشنل لیول پر ہے. اس لیے بچے بسائڈ دے نیڈ اسکول, ان کو ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت پڑے گی. آپ کچھ بھی کریں, مجھے نہیں لگتا کہ آپ سوسائٹی سے کوچنگ کو ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں, اگر صحیح میں ہمیں اپنے بچوں کو پش کرنا ہے ٹورڈز کمپٹیٹیو ایگزام. یہ میری رائے ہے. ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو آپ کو ابھی لائیو دیکھ رہے ہوں گے, جاننا چاہیں گے ان کے بہاف پہ کون کون سے سبجیکٹس آپ کی کوچنگ سینٹر میں پڑھاتے ہیں, اینڈ فور وٹ کلاسز. بیسکلی ہم جو بچے کو ہے وہ ہم 11th کلاس بھی پڑھاتے ہیں, فزکس, کیمسٹری, بایو اینڈ میتھ. جی. ہمارا جو کوچنگ اکیڈمی ہے دیٹ از انٹائرلی موٹیویٹڈ ٹورڈز دس کمپیٹیٹیو ایگزام لائک نیٹ اینڈ JEE. پرٹیکولرلی ہم اس والے لیول پر بچوں کو تیار کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام پیرنٹس سے, میں بولتا ہوں کہ کوشش کریں سارے پیرنٹس کے اپنے بچے کا جو ہے نا وہ انٹرسٹ بھی ایکسپلور کیا کریں. ہاں, صرف اس طرح سے جو ہے ہم کس طرف ہے. ایگزیکٹلی. چونکہ میرے پاس ریسنٹلی ایک بچی نے مجھے کال کیا, انہوں نے بولا سر میرے ساتھ ایک یہ اچھی بات جو میں بولتا ہوں کہ مجھے شاعری بہت پسند تھی, مگر چونکہ آپ لوگ بہت نکالتے ہیں, ایسے ایڈ نکالتے ہیں, اتنے MBS ہیں, اتنے JEE ہے, سون سبور جو آپ کی ہوتی ہے. تو میرے فادر صاحب نے مجھے بولا نہیں, 10th میں انہوں نے بولا نہیں آپ کو بھی JEE کرنا ہے, شاعری وائری چھوڑو, یہ ساری بات. تو وہ بولتے کہ وہ ان نے مجھے بلیم کیا, میں جنرلی بولوں, انہوں نے بولا کہ اگر اس لیول پر آپ یہ کر پاتے, مجھے کاؤنسل کی نہیں, اگر آپ کا کچھ اور بھی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے, چونکہ میرا سب کی ذمہ داری, یہ ہم سب کی کمبائنڈ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کا جو انٹرسٹ ہے اس کو ایکسپلور کریں, اور اس کی جو ایبلٹیز ہے نا ڈفرنٹ ڈائریکشن میں یوز کریں. کیونکہ ہمیں صرف ڈاکٹر نہیں چاہیے, ہمیں پولیٹیشینز بھی چاہیے, ایڈمنسٹریٹرز بھی چاہیے, بہت اچھے اینکر چاہیے, بہت یہ ہمارے ڈفرنٹ ڈائریکشن میں ہماری سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہر شعبے میں لوگ چاہیے, تبھی ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تعمیر ہو سکتا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی, کیونکہ آپ کا خود کا بھی تجربہ رہا, آپ نے 4 اٹیمپٹس دیے. ایگزیکٹلی. تو آپ ذاتی تجربے سے آپ ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے کہ ایک بچے پہ کیا گزرتی ہے, اس کے ذہن پہ کیا گزرتی ہے. یہ چگومت یہ کہ
कॉम्पिटिटिव एग्जाम छु पास करन पत से 2 वरी लगने 3 वरी लगने 4 वरी लगने मगर यम 4 या 5 वरी छ आसान वारिया इंपॉर्टेंट टाइम यथ मस के बे प्रोडक्टिव हेक कर यथ मस अख तुथ के वेंचर हेक खड़ा कर ये जन नफर 4 हकन एंगेज गसित नफर 10 हकन एंगेज गसित रोजगारक वसाइल हेक कायम कर। तो खैर ये होप क्लासेस के बारे में हम उम्मीद तो बहुत अच्छी रखेंगे कि जो आप दावा करते हैं, जो आप कह रहे हैं इस वक्त, आप उसको बरोए कार भी लाएंगे और रूबा अमल भी लाएंगे, क्योंकि फिर वो गालिब का शेर याद आता है मुझे कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में वही हालत है, लेकिन हम जानते भी हैं और इस बात का हमने तज्जिया भी किया है कि आप बहुत मेहनत से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब जो इस वक्त बच्चे आपको देख रहे हैं, आपकी अपनी भी फ़ैन बेस है, स्टूडेंट्स में आप काफ़ी मकबूल हैं, और जो बच्चे आना चाहते हैं आपके पास और पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रुझान रखते हैं, वो इंक्लिनेशन और वो एप्टीट्यूड रखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगी आपकी? सबसे अहम मैसेज तो मैं बेसिकली जो भी है बच्चे, अभी हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हार्ड जोर्स में हैं, जिनका अभी रिसेंटली एग्जाम खत्म हुआ है जी। तो एक तो मैं उन सारे बच्चों को वेलकम करता हूँ अपनी हर ब्रांच में। वो दाखिला ले सकते हैं होप क्लास परेपुरा में, होप क्लास अनंतनाग में, वो दाखिला ले सकते हैं होप क्लास। कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं है आप सुनिए, कोई खास मतलब उनको सबसे पहले तो अप्रोच करना चाहिए एकेडमी को जी। लेकिन मैं सबसे अहम मैसेज जो सोशल मैसेज में देना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा है कहीं भी है, अगर उसको लगता है कि उसकी जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो फेवरेबल नहीं है, वो लेना चाहता है कोचिंग और उसके पास पैसे नहीं है, इजाजत नहीं है, वसाइल नहीं है, बहुत अच्छा, तो मैं बोलता हूँ वो आए, मैं उसको गला लगाने के लिए तैयार हूँ। मेरी जो फैमिली है होप फैमिली, वो उसको गले लगाने के लिए तैयार है। हम अपना हिस्सा उसकी जिंदगी में डालना चाहते हैं और उनको रियायत मिलेगी। हम उसको रियायत भी छोड़े सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, हम बिल्कुल ये नहीं दावा करते कि हम उस बच्चे पर कोई एहसान कर रहे हैं, वो हम पर एहसान कर रहा है अगर वो आएगा। क्या बात है। तो इंशाल्लाह हम अपना हिस्सा डालेंगे उसमें और कोशिश करेंगे हम भी उसकी कामयाब जिंदगी का सफर का एक हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत अच्छी बातें हमें बहुत मुतासर किया आपकी बातों ने और आपका जो विजन है, क्योंकि आप देखिए हमारे समाज में बहुत ऐसे तबकाजात हैं जिनकी माशी हालत ऐसी नहीं है कि वो कोचिंग को अफोर्ड कर सके या एक अच्छे स्कूल को भी अफोर्ड कर सके। तो उनके लिए भी आपने अलल ऐलान जो है इस वक्त टीवी पे जो है आपने कहा कि आप वो आपके पास आ सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और वी होप दैट सभी चीज़ें जो होप से रिलेटेड हैं वो हमने कवर कर ली, और कुछ अगर रह गया हो तो आपके पास अभी कुछ सेकंड है अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, बस मैं सारे पेरेंट्स से यही गुजारिश करता हूँ कि जो है ना, जो इससे पहले हमने एक अच्छी बात चलाई थी रिगार्डिंग जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस, तो दैट्स, मैं ये बोलता हूँ कि ये बहुत ही, इसके बारे में सारे पेरेंट्स को पढ़ने की जरूरत है, इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ये बहुत ही अहम आज वक्त की जरूरत है कि हम अपने बच्चों के इमोशंस की कदर करें, उनको सही डायरेक्शन दें ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़े। बिल्कुल, और ये पेरेंट्स के साथ साथ आप जैसे असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है कि वो भी जब एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनमें देखें कि क्या सलाहियत है, किस तरफ दिलचस्पी है, किस तरफ इंक्लिनेशन है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग, उसी के मुताबिक उनकी काउंसलिंग करें, और जो दूसरी इमोशनल नीड्स हैं और जो बाकी जज्बाती उनके तकाजे हैं उनको भी पूरा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तक नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने एक बहुत दिलचस्प मुलाकात की फयाज अहमद वगे साहब से, और होप क्लासेस के बारे में आज हमने जाना, और इसी विजन और मिशन को ये आगे बढ़ा रहे हैं कि तालीम का ये जो नूर है इससे सब लोग आरास्ता हों, कोई इसमें एक्सेसिबिलिटी की कमी ना हो, सबके लिए सब हक रखते हैं। राइट टू एजुकेशन जो है वो सबका हक है, बुनियादी हक है, वो सबको मिलना चाहिए। तो खैर इसी नोट पे आपसे विदा लेंगे मैं और हुमैरा। आज हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में, एक नए मेहमान से मुलाकात करेंगे, किसी नए मौजू पे बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लीजिए, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।